بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو نفاق سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری امت نفاق سے کس طرح بچ جائے۔ اس دنیا کے اندر ہر کوئی، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم کو اپناتا ہو، وہ چاہے نمازی ہو یا نہ ہو، تہجد گزار ہو یا نہ ہو، رمضان کا فرض روزہ اس کی زندگیوں کا حصہ بنا ہو یا نہ بنا ہو، لہو و لعب کے اندر وہ رہتا ہو یا اس کی زندگی کا مشغلہ ذکر اللہ ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو کامل ایمان والا کہنا پسند کر رہا ہے۔ کسی کے سامنے کہہ دیا جائے کہ آپ کے اندر یہ ایک کمی ہے تو کوئی بھی انسان اس کمی کو سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ جھوٹ پر ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہی رہتا ہے، امانت میں خیانت کرنے کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، پھر بھی وہ انسان اپنے آپ کو سچا پکا مومن سننا گوارا کرتا ہے۔ ہر کوئی، خاص طبقات کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی، وہ بھی ادنا سی بات پر اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور بدن پر لرزہ طاری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر منافق ہو گیا، ابو بکر منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیسے صحابی تھے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کتنا بڑا مضبوط ہے، جن کے ایمان کی مضبوط ہونے کی گواہی قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کہیں ان سے راضی ہونے کی بشارت ہمیشہ کے لیے اللہ نے سنا دی۔ کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے صحابہ کرام ایک معمولی کیفیت کے بدل جانے کی وجہ سے، کیا کہ نبی کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تر و تازگی رہتی ہے، اور جب نبی کی مجلس سے نکل جاتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، گھریلو مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو بال بچوں کی محبت کی بنیاد پر وہ کیفیت نہیں رہتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتی ہے۔ اتنی سی کیفیت کے بدلاؤ پر وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ عمر منافق ہو گیا، ابو بکر منافق ہو گیا۔ یہ ایمان
اور ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر وقت گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، ہر وقت جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دین میں 70 بار نہیں ان گنت جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی ایک بار نہیں زندگی کا حصہ اور پہچان بن چکا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ خطا کے طور پر نہیں، ہم اس کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں، اور دنیا جانتی ہے، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اس غلطی کے مرتکب ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو منافق کہنا تو دور، ایمان کے اندر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سچے مسلمان نہیں ہیں، پکے مومن نہیں ہیں، مومن تو ہیں پکیا مومن نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بہت بڑی کمی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا؟ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ کون ہے جو جھوٹ نہیں بول رہا؟ کس کی زندگیوں کا حصہ جھوٹ نہیں ہے؟ ہر بات کے اندر، ہر عمل کے اندر جھوٹ بولنے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، کسی کو بیوقوف بنانے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے دیا گیا تو یہ کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرا امتی زنا کر سکتا ہے اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے، جڑ ہے۔ جس دن انسان اپنی زبان کو جھوٹ کے لیے کھول دیتا ہے، اس وقت سے اس کی زبان جھوٹ بولنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بول کر انسان دنیا کا ہر گندا سے گندا کام کر سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرا امتی چوری تو کر سکتا ہے، زنا تو کر سکتا ہے، ڈاکہ تو ڈال سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری نشانی منافق کی میرے نبی نے فرمایا ہے، اذا وعد اخلف، اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرے تو پھر وعدہ خلافی کرے، کسی سے بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ہاں ہم آپ کو یہ سامان دے دیں گے، ہاں ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، لیکن نہ کر پایا، اچانک سے غلطی سے بھول گیا، یہ بات تو الگ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خواہش اور یہ ارادہ مضبوط ہوتا ہے کہ میں وعدہ کر لے رہا ہوں لیکن کروں گا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا انسان منافق ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وعدہ اتنا ہی کریں جس کو ہم پورا کرنے کی سکت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم وعدہ نہ کریں، صاف بول دیں۔ وعدہ خلافی کرنا یہ اللہ کے سنت کے بھی خلاف ہے اور میرے نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے جو کہا ہے وہ کر کے رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے رب نے اپنے بندوں سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہو، یہ قبر کے اندر تمہارے لیے ہم یہ آسانی کر دیں گے، ہاں محشر کے اندر تمہارے لیے آسانی کر دیں گے اور تمہیں جنت دیں گے، اور میرا رب اس کے خلاف کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری صفت، تیسری علامت نفاق کی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ مثلا ایک شخص اپنی گاڑی کسی کے پاس رکھ کر کہیں سفر میں چلا جاتا ہے
اور چابی دے دیتا ہے کہ گاڑی آپ رکھ لیجئے، ہم 10 روز کے اندر سفر سے واپس ہوں گے، اور یہ انسان جس کے پاس یہ امانت رکھی گئی ہے وہ روزانہ اس گاڑی کو چلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے کسی کے پاس روپیہ پیسہ دولت رکھ رکھا ہے، یہ آپ کے پاس میں امانت کے طور پر رکھتا ہوں، آپ امین ہیں، مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے حاصل کر لوں گا، اور وہ انسان اس میں سے لے کر استعمال کرتا ہے، اپنی ضرورت میں خرچ کرتا ہے، پھر رکھ بھی دیتا ہے، پھر بھی وہ امانت میں خیانت کرنے والا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو امانت کے طور پر آپ کے پاس جو نوٹ جس شکل کی رکھ رہا ہے، ایک امین کی ذمہ داری اور امانت کا حق اس طرح نبھانا چاہیے کہ ہو بہو بعینہ وہی نوٹ وہی سکہ جب وہ دوبارہ طلب کرے تو اس کو حوالے کیا جائے، تو اس نے امانت کا حق ادا کیا۔ ایک اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر، ایک اسکول میں پڑھانے والا معلم، اس کے پاس یہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، قوم نے اپنے بچوں کو امانت کے طور پر آپ کے حوالے کیا ہے، لہذا اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اسے اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ آنکھ، ناک، کان، گلا، یہ بدن، یہ خوبصورت باڈی، یہ طاقت، یہ توانائی، یہ ساری چیزیں جو دی ہی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان امانتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ اے میرے بندے، ہم نے تم کو امانت کے طور پر یہ چیزیں سونپی تھی، کیا تم نے اس امانت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اس سوال کے جواب دیے بغیر بنی آدم کا قدم ہل نہیں سکتا، وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ لہذا اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے وہ سب سے بڑی امانت ہے، اس کا بھی خیال کیا جائے، اور بندوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے جو ہمیں امانت ملی ہے اس کا بھی احتیاط کیا جائے، خیال کیا جائے، ورنہ منافقت، نفاق یہ بہت برا عمل ہے۔ نفاق یہ دو رخا، دو رویہ، دل کے اندر کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور زبان پر ایمان ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنی زبان پر ایمان کا کلمہ بول رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کفر کا کلمہ ہے، ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار دل سے نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کی لاسٹ صفحے پر فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافقین جہنم کے نچلے خانے میں ہوں گے، سب سے بدترین ٹھکانہ منافقوں کا ہوگا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر رہنے والے یہ فانی انسان بھی اس انسان کو بہتر نہیں سمجھتے جس کے رویے دو ہیں، جس کے اندر منافقانہ چال ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس نفاق والی زندگی سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ دل سے کہہ دینے سے کامیاب نہیں ہوں گے، زبان سے کہہ دینے سے کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کا اقرار بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے صرف زبان سے کہہ لینے پہ کامیابی نہیں ہے، جب دل اقرار کر لے، دل تصدیق کر لے، تو پھر ہمارا ایمان بھی کامیاب ہوگا اور ہمارا ہر عمل کامیاب ہوگا، اور ہم نفاق جیسی بری چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری صفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔